ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ 7 آیات ہمارے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عنوان اور موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے جو آیت نمبر 9 سے اب آیت نمبر 10 سے ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ کیا تھا۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی عظمت کو کیسے بیان کیا گیا۔ نمبر 3، ابلیس کون تھا۔ نمبر 4، ابلیس نے اللہ رب العزت کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کر کے اپنے آپ کو رحمتوں سے اور نعمتوں سے کیسے محروم کروایا۔ اور یوں آخر میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی، اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کے سامنے شیطان ابلیس نے کیا مناجات کی، کیا التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبول کیا۔ یہ ساری بات ہمارے سامنے آ چکی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا مقام بیان ہو چکا، ابلیس کو راندہ درگاہ کیا جا چکا، مہلت بھی دی جا چکی۔ آدم علیہ السلام کو اور جناب اماں حوا علیہ السلام کو حکم ہوا جنت میں قیام پذیر ہونے کا۔ جنت میں چلے گئے، لیکن ساتھ ہی ایک بات کی طرف اشارہ فرما دیا، حکماً یہ کہہ دیا کہ اس جنت میں آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، جہاں دل چاہے وہاں آپ نے رہنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ایک معمولی بات کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ فلاں قسم کا جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں کھانا۔ اب وہ درخت کیا تھا؟ بعض حضرات نے اس کو گندم کا درخت یعنی گندم سے تعبیر کیا، درخت محاورتاً کہا گیا ورنہ گندم کا درخت نہیں ہوتا۔ بعض حضرات نے اس کو جو کے دانے سے تعبیر کیا، بعض نے کسی اور سے۔ بہرکیف جو بھی ممنوع شجرہ تھا اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا فرشتے کے ذریعے سے کہ یہ ممنوع درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام اور جناب اماں حوا دونوں جنت میں قیام پذیر ہو گئے اور یوں ہنسی خوشی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں تک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب اگلا مرحلہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا جناب آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ابلیس کے دل میں غضب اور غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری طرف اسے مہلت بھی مل گئی، تیسری طرف اسے صلاحیت بھی مل گئی کہ وہ انسانوں کو ورغلانا چاہے تو ورغلا سکتا ہے، وسوسے ڈالنا چاہے تو وسوسے ڈال سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد اب سنیے،
آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے روکا گیا، باقی پوری جنت ان کے لیے حلال کر دی گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ابلیس ایک وسوسے کے انداز میں یا وسوسہ ڈالتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، جناب حوا علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ کچھ وسوسے ادھر پیدا کیے، کچھ وسوسے ادھر پیدا کیے۔ اب وہ وسوسے کیا تھے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، راہ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جب بھی کوئی انسان کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان جس کو ورغلا رہا ہے اس کا خیر خواہ بن کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، مجھے تو بڑا پسند ہے، میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا خیال کرتا ہوں۔ اس طرح جس کو ہم اپنی زبان میں مسکے لگانا کہتے ہیں، وہ بڑا خیر خواہ بن کر کے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور یوں وہ آدمی اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان سے متاثر ہوتا ہے، اور یوں اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک ضابطے کے طور پر ذہن نشین فرمانے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا۔ کیسے گیا؟ اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں، ہم ان روایات کے پیچھے جانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ان کی ضرورت ہے کہ جی سانپ کی شکل میں وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، دروازے کے اندر کھڑے ہو کر کے اس نے وسوسے پیدا کیے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے اس نے جو ہے کچھ اشارات کیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن پاک نے بس اتنا سمجھا دیا، ہم نے اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اب یہ وسوسہ کیسے کیا تھا سنیے۔ انسان جب گمراہی کی طرف بڑھتا ہے یا ضلالت کی طرف آتا ہے یا ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شکوک و شبہات کی وجہ سے حکم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اطاعت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ شکوک و شبہات کی وجہ سے ہوا یہ، مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور جناب اماں حوا علیہ السلام کے دل میں اس نے یوں وسوسے پیدا کیے کہ جنت میں رہنے کے لیے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی، لیکن ایک چیز جس سے روکا، تو کیوں روکا؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں کہ ہم ہمیشہ یہاں نہ رہیں۔ اب یہ جو وسوسہ پیدا ہوا، یہ جو خیال پیدا ہوا، یہ خیال، یہ وسوسہ اصل میں شیطان کی طرف سے تھا، کہ مفسرین نے لکھا کہ اس نے باہر کھڑے ہو کر کے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سنو یہ جو درخت جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یہ اس لیے روکا گیا کہ ان تکونا من الخالدین، کہ اگر تم یہ نہیں کھاؤ گے، اگر یہ تم نہیں کھاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے کھا لیا تو پھر تم پکے پکے جنتی ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ قسم کھا کر کے کہا۔ اب چونکہ ان دونوں بزرگوں کے سامنے کبھی اللہ کا نام غلط طور پہ کبھی کسی نے استعمال کیا ہی نہیں، قسم کبھی ان کے سامنے آئی ہی نہیں، کبھی ان کے سامنے اس طرح کی غلط بات اور غلط چیز، جھوٹ ان کے سامنے آیا ہی نہیں۔ یہ تو پاک فطرت، پاک تینت، پاک باز لوگ تھے، ان کے سامنے جھوٹ کا تو سلسلہ نہیں تھا، اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے۔ تو دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ واقعی اللہ نے اس لیے روکا؟ نہیں اس لیے نہیں روکا۔ پھر خیال آیا کہ نہیں ہو سکتا ہے واقعی یہ بات تو سچ کر رہا ہو۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ابلیس کے روپ میں تو تھا نہیں، شیطانی روپ میں تو تھا نہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانتے، وہ تو آیا کسی اور روپ میں۔ بعض حضرات نے اسے فرشتے کے روپ میں کہا، بعض حضرات نے اسے سانپ کے روپ میں کہا، بعض حضرات نے اسے کسی اور روپ میں کہا، لیکن وہ آیا، اس نے وسوسہ ڈالا۔ اب یہ وسوسے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور وہ تم سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ خود ہی تمہارے ذہن میں سوال آتا ہے، پھر خود ہی جواب تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک سوال آتا ہے
کہ پتھروں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب آتا ہے اللہ نے۔ یوں کرتے کرتے شیطان تمہیں سوال جواب میں الجھاتا ہے، وہ سارے سوالات درست ہوتے ہیں، سارے جوابات درست ہوتے ہیں۔ جب آپ کا ذہن پوری طرح سوال اور جواب میں گر جاتا ہے تو تب وہ اچانک آپ کے دل و دماغ پر ایک حملہ کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں آ کر کے انسان کی گمراہی کا مرتبہ اور رتبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یا گمراہ ہو جاتا ہے یہاں سے، کیونکہ اسے اتنے سارے سوالوں کا جواب ملا، اب یہاں بھی اس کو اس سوال کا جواب چاہیے، یہاں بھی اس کو اس سوال کا جواب، کیونکہ اس نے سینکڑوں چیزوں پر غور کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہی حال وسوسے پیدا ہو گئے۔ حکمت کیا تھی؟ کیوں روکا؟ کیا حکمت تھی؟ شاید کوئی فائدہ تھا، شاید کوئی نقصان تھا، شاید ابتدائی طور پہ جب ہم جنت میں آئے تھے اس وقت کے لیے ممنوع تھا، اب چونکہ ہم جنت میں آ گئے اور جنت میں رہن سہن ہمارا ہو گیا اور اب ہم ہر چیز سے واقف ہو گئے تو شاید وہ پابندی اٹھ گئی ہو، شاید پابندی ختم ہو گئی۔ یہ اس قسم کے وسوسے اور اس قسم کے خیالات پیدا ہونے کے نتیجے میں انہوں نے درخت کی قربت اختیار کی اور درخت کو کھا لیا۔ سنیے، سورہ طٰہٰ ہے، قرآن پاک کہتا ہے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اے آدم، آپ جنت میں جائیں اور جنت میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بھوک نہیں ستائے گی اور نہ ہی آپ کا جسم برہنہ ہوگا، یعنی آپ کا لباس اترے گا نہیں۔ نمبر 3، آپ کو پیاس نہیں ستائے گی اور آپ کو سورج کی تپش اور حرارت بھی نقصان نہیں دے گی۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان کی ساری سہولتیں آپ کو وہاں پر جنت میں حاصل ہوں گی، آپ کی ساری ضرورتیں وہاں پر پوری ہوں گی، آپ نے جو ہے وہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، سورہ طٰہٰ ہی ہے اور اس میں آتا ہے کہ فنسی آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول گئے، وسوسوں میں گر گئے اور شیطان کے اثرات ان پر مرتب ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس حکم کو بھول کر کے ممنوع شجرہ اور درخت ممنوع کے پاس چلے گئے اور اس کا استعمال کر لیا۔ جو ہی اس کا استعمال کیا تو پہلا نقصان، وہ کیا ہوا؟ لباس اتر گیا۔ جب لباس اترا تو انہوں نے فوری طور پر درخت سے پتوں کو لیا اور اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے وجود اطہر سے جو پہلی چیز اللہ نے بطور نعمت ان سے لی وہ لباس لیا۔ وہ کیا لیا؟ لباس لیا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ لباس کا چھن جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی لیے اگلے رکوع میں لباس سے متعلق بڑی تاکید کی بات آ رہی ہے، تاکیدی طور پہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کا لباس چھن گیا، اما حوا کا لباس چھن گیا، ہر دو نے اپنے جسم کو زندگی میں پہلی دفعہ اپنے جسم پر نگاہ پڑی، اپنے جسم کو دیکھا تو ان کو بڑا عجیب لگا۔ یہاں سے حیا کا ایک تصور پیدا ہوا۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو غلط کام سے روک لے، غلط چیز سے روک لے، غلط صفت سے روک لے، غلط بات سے روک لے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ ٹھیک ہے، اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا اور ڈھانپنے کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے جب ناراضگی کا اظہار ان کے سامنے آیا کہ اب رب ناراض ہو گئے، اب تمہیں جنت سے نکلنا ہوگا، حکم آ گیا جنت سے نکلنے کا، ناراضگی سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر اگلی بات وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی فطرت کا فرق سمجھیے۔ ابلیس کو حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا، غلطی کی، نافرمانی کی۔ پھر جب اللہ نے ڈانٹا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا؟
چاہیے یہ تو یہ تھا کہ سر تسلیم خم کر لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، لیکن بجائے معافی مانگنے کے کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یہ ہے ابلیس کی فطرت کہ اس کی فطرت میں تکبر، غرور، علو، اس کی فطرت میں کیا ہے؟ اس طرح کی بڑائی ہے، بڑا پن ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں عاجزی ہے، آدم علیہ السلام کی فطرت میں انابت ہے، آدم علیہ السلام کی فطرت میں رجوع ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب دونوں کی فطرت کو سمجھیے، وہاں اللہ نے ڈانٹا تو ابلیس بجائے معافی مانگنے کے اترانے لگا، غرور کرنے لگا، اور یہاں جب آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی کہ آپ نے ممنوعہ درخت کھا لیا، اب آپ یہاں جنت میں نہیں رہیں گے، جنت سے آپ کو جانا پڑے گا، تو آدم علیہ السلام ان نعمتوں کے چھن جانے کے نتیجے میں اسے کہا گیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ نعمت تو چھن گئی اس کی بھی، لیکن اس نے نعمت کے چھننے پر افسوس نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے جب نعمت چھنی، آدم علیہ السلام دست بستہ عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہے فرق آدم اور ابلیس کا۔ آج بھی اگر کوئی انسان غلطی کر کے، گناہ کر کے اللہ کی طرف انابت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ یہ غلطی کرنے والا آدمی اللہ کے ہاں بہت اچھا آدمی ہے کہ اس نے غلطی کے بعد توبہ کی ہے، اور جس نے توبہ کر لی اس نے گویا کہ خطا کی ہی نہیں۔ اور جو آدمی غلطی کر کے توبہ نہیں کرتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، جیسا کہ ابلیس پر آیا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی نہیں، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ انبیاء کی طرف لفظ غلطی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، انبیاء کی طرف لفظ گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرے گا، غلطی کی نسبت کرے گا، تو یاد رکھیے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء سے بھول ہو گئی یا کسی نبی سے خطا ہو گئی۔ خطا میں، غلطی اور معصیت میں فرق ہوتا ہے۔ خطا یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو حکم یاد نہ ہو، بات یاد نہ ہو، اور اس بات کے برعکس کر دے جو کہی گئی تھی۔ اس کی ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا۔ دیکھیے ایک والد اپنے بیٹے کو، ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ۔ بیٹا جاتا ہے، شاگرد جاتا ہے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے، وہاں اس کو ایک دوست مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے میرے استاد نے یا والد نے پانی لینے کے لیے بھیجا، اور وہ گپ شپ میں مصروف ہو گیا، وہ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ اب اتنا مصروف ہوا کہ وقت کافی سارا بیت گیا۔ اسے نافرمانی نہیں کہیں گے، اسے خطا کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس کے حکم یاد ہی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، وہ گیا، اسے یاد ہے کہ میرے والد اور استاد نے پانی کے لیے بھیجا، یاد ہونے کے باوجود وہ وقت کو ٹال رہا ہے، نکل گیا باہر کو، اور باہر گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ اسے یاد بھی ہے کہ میرے والد نے، میرے استاد نے مجھ سے پانی مانگا، اب پھر بھی وہ نہیں جا رہا پانی لے کر کے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے، جان بوجھ کر حکم عدولی جس کو کہتے ہیں۔ انبیاء کبھی حکم عدولی نہیں کرتے، انبیاء کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، خطا گناہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، توبہ استغفار کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا چونکہ حکم تھا زمین پہ آنے کا، تو وہ حکم پورا کرتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ایک دو سوالات ہیں ان کو عرض کرتا ہوں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ گنہگار ہو جائیں گے۔ ورنہ گنہگار، یہاں یہ لفظی معنی ہے ظالمین کا کہ گنہگار ہو جائیں گے، ورنہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یاد رکھیے انبیاء کی طرف نسبت گناہ کی نہیں ہوتی۔
فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اور کہنے لگا تمہیں رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا لو گے یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ وسوسہ پیدا ہو گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان سے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے تو دیکھیے نا جی، آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار، آپ کی امنگوں کا ترجمان، بے لوث خدمت کا جذبہ لیا ہوا، بڑا بے لوث ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے عوام کے لیے، یعنی ووٹ پانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، بے لوث خدمت گزار ہے، قوم کا خادم، ہاں جی، اور فلانا اور فلانا اور فلانا، کتنی خیر خواہانہ بات کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو قسم اٹھا کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ اکبر، غرض اس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا، یعنی اپنی طرف کھینچ ہی لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب جب یہ ہو گیا، یہ عمل ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، تو اب پروردگار کی طرف سے آواز آئی، چاہے اللہ نے خود پکار کر کے کہا، چاہے فرشتے نے ان کی طرف سے منادی کی، کیا کہ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ بات واضح نہ کی تھی، جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کیا واضح نہیں کیا تھا؟ یقیناً واضح کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یا فرشتے نے آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے کھا لیا۔ اب یہ بات ذرا ایک سوالیہ انداز میں سمجھیے گا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کاش کہ آدم علیہ السلام جنت میں وہ پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، ہم دنیا میں تو بھیا جنت میں اولاد کا تصور نہیں ہے، جنت میں اولاد نہیں ہوگی۔ اگر یہی بات ہوتی، اگر یہی بات مان لیں تو پھر دو ہی انسان جنت میں ہوتے، اور جن کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں آپ نے اس سوال کے اندر حضور کا انکار کر دیا۔ اس لیے بیہودہ باتوں سے اور اس طرح کی غلط باتوں سے اور غلط جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بات سمجھ رہے، آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، کیونکہ کائنات کے اس نظام کو اللہ نے ایسے ہی چلانا تھا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے گا، آپ اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتے ہیں، اگر وہ بیٹا خوشی خوشی چلا جائے، اس کے ذہن میں کوئی فتور، کوئی مد مقابل، کوئی غصہ، کوئی انتقام، کوئی چیز نہ ہو، کوئی نقصان، کوئی ڈر خوف نہ ہو، وہ خوشی خوشی جائے، تو آپ بھی اس کو خوشی خوشی بھیجتے ہیں، لے کر جاتے ہیں۔ اس کی والدہ اس کو خوشی خوشی تیار کرتی ہے، چومتی ہے، بوسہ دیتی ہے، پیار سے اس کی چیزیں اس کے لیے تیار کرتی ہے اور پھر اس کو روانہ کرتی ہے کہ نہیں؟ جانا اس نے پھر بھی ہے، خوشی سے جائے تو جانا اس نے، لیکن آپ کے بھیجنے کا اسٹائل بڑا عزت والا ہوتا ہے، بڑا پروٹوکول والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچہ تھوڑی سی ضد کرے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے، نہیں جانا میں نے اسکول، ڈر کا، اب اس میں کیا ہوتا ہے،
کہ بھیجنا آپ نے پھر بھی ہے، بھیجنا آپ نے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے گھر میں رہنا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے اسکول جانا بہتر ہے، پڑھنا لکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ بچہ نہیں سمجھتا، بچہ نہیں سمجھتا۔ لیکن اب کیا ہوگا، پہلی صورت میں اور اس صورت میں فرق کیا ہے؟ پہلی صورت میں پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اس صورت میں تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے بھیجا جائے گا، تو سختی سے بھیجا جائے گا، آنکھیں دکھا کر کے بھیجا جائے گا۔ اسی بات سمجھ گئے؟ دنیا میں انسان کا آنا اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، اگر مد مقابل شیطان نہ ہوتا، شیطان وسوسے نہ ڈالتا، تب بھی اللہ نے ایک وقت کے بعد اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ ہاں وہ بھیجنے کا سٹائل اور ہوتا، وہ بھیجنے کا انداز اور ہوتا، لیکن آنا تھا، کیونکہ اس دنیا میں ہی آ کر کے وہ آزمائش اور امتحان کے مراحل سے گزرتے، ان کی اولاد ہوتی، اولاد آزمائش اور امتحان کے مراحل سے گزرتی، کامیابی اور ناکامی کا تصور پیدا ہوتا۔ اب جب ان سے خطا ہو گئی تو بھیجنے کا انداز بدل گیا، بھیجنے کا انداز بدل گیا، اب ناراضگی کے ساتھ بھیجا۔ سنیے، اگر اللہ اپنی رضا کے ساتھ بھیجتے اس کی تدبیر اور حکمتیں اور ہوتی، اللہ نے ناراضگی کے ساتھ بھیجا، اس کی تدبیر اور حکمتیں اور ہیں۔ رضامندی کے ساتھ بھیجتے تو جنت کی وہ طلب، جنت کی وہ طلب اور وہ شوق اور وہ رغبت شاید اس درجے میں نہ ہوتا جس درجے میں اب موجود ہے کہ اللہ نے ناراض ہو کر کے بھیجا، تو اب بندہ انابت کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں آ کر کے ایک دوسرے سے الگ رہے اور دونوں ہی انابت کرتے رہے، رجوع کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کے سامنے اپنا گڑگڑاتے رہے، آوازاری کرتے رہے۔ یہ انابت اور رجوع کا تصور گویا اس ایک عمل سے اللہ نے دیا۔ حکمت عملی اس میں یہ ہو گئی کہ گویا اے میرے بندے، میں تجھے جس میدان میں بھیج رہا ہوں وہ میدان جنگ ہے، ایک طرف میں ہوں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف حزب اللہ کی جماعت اور ایک طرف حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ اب تیری مرضی ہے، تو درمیان میں ہے، تجھے بطور آزمائش درمیان میں کھڑا کر دیا، اس کھاڑے میں نے تجھے اتار دیا، چاہے تو اس کی طرف لپک جا، چاہے تو میری طرف انابت کر لے۔ اگر میری طرف انابت کرے گا کامیاب ہوگا تو واپس اپنے ٹھکانے پر آئے گا، اگر میری طرف انابت نہیں کرے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا، اس کی طرف جائے گا، تو پھر تو ناکام ہوگا، اور ناکام ہو کر کے تجھ سے تیرا ٹھکانہ جو کہ تیرا ازلی ٹھکانہ تھا وہ تجھ سے چھین کر کے تجھے ایک اور گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو تب اللہ کی حکمت اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوگا کہ جنتیوں کو جہنم دکھائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اے فلاں جنتی، جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا، جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے جو اللہ کی اطاعت کی، احکامات کی پابندی کی، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ نے اپنی رضا کے بدلے تجھے جہنم سے دور کر دیا اور جنت میں بھیج دیا، یہ ٹھکانہ تجھے دے دیا۔ اسی طرح جہنمی کو جنت دور سے دکھائی جائے گی اور اس کے سامنے دریچے کھول دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ اے جہنمی، اگر تو بدعمالیاں نہ کرتا، اگر تو شیطان کی پیروی نہ کرتا، تو وہ سامنے دیکھ، وہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ اسی لیے نہ جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوٹا سسٹم ہے نا، اس کا کوٹا الگ ہے، اس کا کوٹا الگ ہے، تو یہ اپنے کوٹے کو، یعنی اس کا کوٹا بھی پورا نہیں ہوا، اس کا کوٹا بھی پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف ٹھکانے اور مقامات رکھے۔ اب مرضی ہے بندے کی کہ وہ اللہ کے حکم کو مان کر کے جنت کی طرف جاتا ہے یا شیطان کی پیروی کر کے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا تقدیری عمل تھا، اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ کھاتے ہم دنیا میں نہ آتے، ہم نے دنیا میں آنا تھا۔ اس سوال نے دبے لفظوں میں بہت ساری حقیقتوں کا انکار کروانا ہے، اس لیے ایسا سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے فطرت آدم، یہ ہے فطرت
کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر لے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب جنت سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بھائی کیسے دشمن ہیں؟ توجہ، آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، دل میں غصہ آیا، غضب آ گیا، اسی غضب کی وجہ سے وسوسے میں مبتلا کیا۔ ایسی ادھر آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور جنت سے نکالنے کا یا نکلنے کا ایک سبب بنا، تو آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان کے لیے غصہ اور غضب پیدا ہوا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غصے اور غضب کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، اسی انتقام اور اسی جذبے کا نام جنگ ہے، اور اسی جنگ کو شریعت تقویٰ کے نام سے متعارف کرواتی ہے۔ اسی جنگ کو شریعت کیا کہتی ہے؟ تقویٰ، کہ اگر آپ اس جنگ میں شیطان کے پہلو، شیطان کی طرف نہیں جاتے، شیطان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اس جنگ میں آپ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شیطان کا دشمن سمجھ کر کے اور شیطان کو اپنا دشمن جان کر کے اس کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملاتے، اس کی ہم آہنگی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے یا اس کی حمایت نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے اور شیطان کے حقیقی دشمن بن جائیں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ اور یہی تقویٰ ہے کہ شیطان جو کہہ رہا ہے آپ اس سے بچ رہے ہیں، اور رحمان جو کہہ رہا ہے آپ اس کو اپنا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان ہے۔ یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ فی الحال تو تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس جنگ میں اترو اور جنگ میں کامیاب ہو جاؤ تو واپس اپنے ٹھکانے میں آ جاؤ۔ زمین میں تمہیں عارضی بھیجا جا رہا ہے، مستقل نہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی اسی میں تمہارا جینا ہوگا زمین میں، اور اسی میں قیامت کو زندہ کر کے نکالا جانا ہوگا، اور اسی میں تمہاری موت ہوگی، اور اسی میں قیامت کے دن تمہیں نکالا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ اب تم نے عارضی زندگی یہاں گزارنی ہے، عارضی زندگی گزار کر تمہیں موت آئے گی، جب موت آ جائے گی تو پھر قیامت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر کے اس زمین سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر پھینکے گی، تو تب کیا ہوگا؟ تب آپ کے لیے فیصلہ ہوگا کہ آپ اچھے رہے یا دنیا میں برے رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔